بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کا لفظ اور اصطلاح یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ سے علماء کرام میں زیر بحث رہا ہے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے اسی لفظ کے حروف کی روشنی میں اس لفظ کی پوری حقیقت کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں کیا ہے، اس کی اصطلاح اور اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، کس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کیسے یہ جو تصوف کا لفظ ہے اور اس کے جو حروف ہیں یہ سلسلہ وار جو ولایت کے مدارج ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم نے بڑی ہی جامعیت کے ساتھ ان تصوف جو لفظ ہے اس کے حروف کی روشنی میں اس پورے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ تو سر الاسرار میں یہ پورا مضمون جو ہے یہ ملتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو لفظ تصوف ہے اس کی اصل پہ بحث کی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہے کہ نور معرفت اور توحید کے ذریعے اپنے باطن کو جملہ آلائشوں سے پاک اور صاف کر لینا، یہ تصوف ہے۔ یعنی تصوف صفائی پر دلالت کرتا ہے، صفائی کو بیان کرتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر جملہ آلائشوں سے پاک کر لیتا ہے تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور معنی وہ اس لفظ کی اصحاب صفہ کی طرف نسبت ہے کہ اصحاب صفہ کی طرف نسبت کی وجہ سے لفظ تصوف کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح ان کے احوال تھے، جس طرح ان کی سیرت تھی، اسی طرح اگر کوئی بندہ آج کے دور میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور ان کی طرح سنت کا پیروکار بن جاتا ہے تو اس کو آج کے دور میں ہم اہل تصوف کہیں گے۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک اور اس کی نسبت اور اصل یہ بیان کی کہ اس کی نسبت صوف کی طرف ہے، اور صوف اون کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ جو ابتدائی طور پر جو صوفیاء کرام تھے وہ اون کا لباس پہنا کرتے تھے، کیونکہ اس لباس میں تذلل ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، تو اس وجہ سے صوفیاء کرام یہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے اس کا علماء اولیاء کا یہ جو طبقہ ہے اس طبقے کو اور اس اصطلاح کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے تصوف کی لفظ کی اصل پر ان الفاظ میں اور ان معانی کے ذریعے بحث کی ہے۔ پھر آپ تصوف کے جو حروف ہیں ان کی طرف آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تصوف میں 4 حرف ہیں، تا، صاد، واو اور فا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تصوف کا حرف تا ہے اس سے مراد توبہ ہے، اور توبہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْن، یعنی اس کی 2 قسمیں ہیں توبہ کی۔ تو گویا جو تصوف کی طرف اور ولایت اور روحانیت کی طرف انسان کا سفر ہے وہ سب سے پہلے توبہ سے شروع ہوتا ہے، اور وہی توبہ تصوف کا پہلا حرف ہے۔ تو گویا تصوف اس طرح جو روحانیت کا سفر ہے اس کا مرحلہ وار ذکر کرتا ہے، اور یہ اس طرح اس پہ دلالت کرتا ہے۔ تو فرمایا توبہ کی 2 اقسام ہیں، اور فرمایا پہلی قسم جو ہے وہ توبۃ الظاہر ہے، یعنی انسان کے ظاہر کا قولاً اور فعلاً انسان کا گناہوں سے باز آ جانا، گناہوں سے رک جانا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اس کو ظاہری توبہ کہتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے اور اپنے پورے جسم سے عملی طور پر گناہوں سے رک جائے، باز آ جائے، اور اس پورے جسم کو ظاہری طور پر اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی میں لگا دے، اس کو ظاہری توبہ کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَتَوْبَةُ الْبَاطِن، اور جو توبہ کی دوسری قسم ہے وہ باطنی توبہ ہے۔ اور باطنی توبہ یہ ہے کہ جس طرح انسان نے ظاہری توبہ میں اپنے جسم کی اصلاح کی تھی اور جسم کو تمام تر گناہوں سے، آلائشوں سے اور گندگی اور نجاست سے پاک کیا تھا، اب انسان اپنے باطن کو بھی اسی طرح گناہوں سے پاک کر لے، بری خواہشات سے پاک کر لے۔ تو اپنے ظاہر کی طرح اپنے باطن کو، اپنے قلب کو ان تمام نفسانی خواہشات سے بچا لینا، محفوظ کر لینا، اس کو حضور غوث الاعظم باطنی توبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لے، اپنے باطن کو بھی پاک کر لے، تو وہ پہلا مرحلہ طے کر لیتا ہے جو کہ تصوف کا لفظ تا وہ ہمیں بتا رہا ہے، جو کہ مقام توبہ ہے۔ تو گویا پہلی سٹیج اور پہلی سیڑھی
جو ولایت کی سفر کی طرف ہے، وہ انسان لفظ تصوف کے حرف تا کو مکمل کرنے میں حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آپ دوسرے حرف پہ آتے ہیں جو صاد ہے، تو آپ فرماتے ہیں من الصفا، کہ صاد جو ہے یہ صفا پر دلالت کرتا ہے، اس سے مراد صفا ہے، اور صفا صفائی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا عَلَى وَجْهَيْنِ، جس طرح توبہ کی 2 اقسام تھیں، اسی طرح آپ فرماتے ہیں صفا کی بھی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے صفاء القلب، یعنی دل کا ہر بری خواہش سے، ہر بشری قدورت اور آلائش سے پاک ہو جانا، اس کو صفاء القلب کہتے ہیں، اس کو قلب کی صفائی کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے دل کے اندر جو بری چیزیں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کھانے پینے کی خواہش ہے، سونے کی خواہش ہے، اسی طرح اور اس طرح کی دنیا کی نفسانی خواہشات ہیں، تو یہ ساری کی ساری خواہشات جب انسان کے دل سے ختم ہو جائیں، اسی طرح جو باطنی امراض ہیں، اس طرح حسد ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، کسی کی برائی کرنا ہے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھنا ہے، اور اسی طرح کے یہ جو سارے گناہ ہیں، جب انسان کا دل ان سب گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس مقام کو صفاء القلب کہتے ہیں۔ تو جب انسان کا دل یوں ہر چیز سے صاف ہو جائے تو اس کو حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو صفا کی پہلی قسم ہے، جو صفاء القلب ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ مقام حاصل تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے شیخ اور مرشد کی تلقین سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر میں پھر التزام کو برقرار رکھتا ہے، ہمیشگی کو برقرار رکھتا ہے، ہمیشہ اس ذکر پر قائم رہتا ہے، کاربند رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ وہ ہر وقت پھر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس نے جہری طور پر ذکر کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر وہ سری طور پر بھی ہر وقت اس کا دل وہ اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو اس طرح یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری آپ نے جو قسم بیان کی وہ ہے صفاء السر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سر کی صفائی ہے۔ اور سر کیا ہے؟ جس طرح آسان لفظوں میں، جس طرح قلب وہ انسان کے جو یہ جسم ہے، ظاہری جسم، اس کا جو باطن ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اب اس قلب کا بھی ایک باطن ہے، اس باطن کا نام سر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح دل ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، تو اب مقام سر کی صفائی یہ ہے کہ آپ کا دل ہر قسم کے برے ارادے سے، ہر قسم کی بری نیت سے، حتیٰ کہ ہر قسم کے برے خیال سے بھی پاک ہو جائے۔ تو جب اس طرح دل پاک اور صاف ہو جائے کہ دل میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کا خیال بھی نہ آئے، کسی کا نیت، کسی ارادہ اور کسی کی طرف توجہ، اس طرح دل صاف ہو جائے کہ انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، اس کا جذبہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف لگا رہے، اور اللہ رب العزت کا خیال انسان کے دل پہ ہر طرف برقرار رہے، تو جب یہ مقام انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو صفاء السر کہتے ہیں۔ اور یہ دوسرا مقام ہے، توبہ کے بعد پہلا توبہ تھا اور دوسرا صفا تھا۔ تو حضور غوث الاعظم نے حرف جو صاد ہے، جو لفظ تصوف کا دوسرا حرف ہے، اس سے قلب اور سر کی صفائی کو مراد لیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا حرف ہے وہ واو ہے، اور واو کہاں سے لیا گیا؟ فرمایا فَهُوَ مِنَ الْوِلَایَةِ، تو واو سے مراد ولایت ہے۔ اور ولایت کیا ہے اور ولایت کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت ولایت عطا کر دیتا ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو تیسرا مقام ہے، جب انسان نے توبہ بھی کر لی، اپنے ظاہر و باطن کو صاف بھی کر لیا، تو پھر اللہ رب العزت اب اس کو مقام ولایت عطا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ولایت کا ماحصل یہ ہے، اور ولایت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرے، اللہ رب العزت کے مبارک اخلاق کا رنگ وہ انسان اپنے اوپر، اپنے جسم پہ بھی، اپنے ظاہر و باطن پہ بھی جب اللہ رب العزت کے اخلاق کا رنگ کامل طور پر چڑھا لے تو یہ مقام ولایت ہے، یہ ولایت کا مقصد ہے، یہ مقصود ولایت ہے۔ اور انسان اپنے اندر خدائی اخلاق پیدا کرے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالی،
اپنے اندر اپنے ظاہر و باطن پہ اللہ رب العزت کے اخلاق کا رنگ چڑھاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح انسان اپنی بشری صفات کو اتار کے صفات الہیہ کا رنگ اپنے اوپر ایک لباس کی طرح پہن لیتا ہے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے، اور یہ مقام ولایت ہے۔ اور اس مقام پہ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس سے، اپنے بندے سے اس طرح محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، یعنی جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ ہاتھوں سے پکڑتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس طرح اس بندے کی ان بری صفات کو ختم کر کے ان پر اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا جو تیسرا حرف واو ہے یہ ولایت سے لیا گیا، اور چوتھا اور آخری حرف جو فا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فنا فی اللہ ہونا، یعنی انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کی صفات میں فنا کر لے، اور انسان کا ظاہر بھی باطن بھی، انسان کا قلب بھی، وہ اپنی اس کی جو بشری صفات تھیں ان کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی صفات میں یوں ڈھل جائے کہ اس کا ظاہر بھی اللہ رب العزت کی صفات کا آئینہ دار ہو، اور اس کا باطن بھی اللہ رب العزت کی صفات کا آئینہ دار ہو، تو پھر اسے یہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنا سب کچھ فنا کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یوں متعلق ہو جاتا ہے، تو جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو جب اس فانی کی نسبت اس باقی سے ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسی بے بقا عطا کر دیتے ہیں۔ تو پہلے یہ فانی تھا، لیکن اب اللہ رب العزت کی صفات میں اپنے آپ کو فنا کر لینے سے اللہ رب العزت نے اس کو مقام بقا عطا کر دیا۔ تو پھر وہ ولی جب ان سارے مراحل سے گزر کر مقام بقا تک پہنچتا ہے تو وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا ذکر ہمیشہ دنیا میں جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ذکر کو یوں مخلوق میں جاری کر دیتے ہیں، اور یہ فیض اللہ رب العزت اپنی شان بقا کا اپنے اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس کو حضور غوث الاعظم کی سیرت کے اور آپ کی شان کے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اس طرح عطا کیا تھا کہ آج اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو شان بقا آپ کو عطا کی تھی، آپ کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ تو یہ آپ نے سر الاسرار میں اس لفظ تصوف کی حقیقت کو، پہلے اس کے معنی کو بیان کیا، اور پھر یہ بتایا کہ اس کو حروف کو کہاں کہاں سے لیا گیا ہے جس سے یہ پورا لفظ تصوف بنا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تصوف کوئی متوازی دین نہیں ہے، بلکہ یہ جو شریعت کی روح ہے، دین کی روح ہے کہ انسان توبہ کرے، انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، پھر انسان اپنے قلب و باطن کو صاف کرے، تزکیہ اور تصفیہ کرے، اور پھر وہ مقام ولایت اور مقام فنا کی طرف جائے۔ تو یہی اس تصوف کا لفظی مطلب ہے، اس کی حقیقت ہے، اور اسی کی طرف جو صوفیاء ہیں وہ ہمیشہ تعلیم دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔